السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف اور اس کی حمد و ثنا کے بعد سرور کونین احمد مجتبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر بے شمار اور لاکھوں درود و سلام نازل ہو۔ محترم ناظرین کرام، آج جس موضوع کو لے کر کے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، وہ موضوع بڑا ہی اہم ہے، اور وہ ہم تمام مسلمانوں کے لیے اور خاص کر ان مصلیان کے لیے جو نماز امام کے ساتھ اور جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اور سلام پھیرنے کے بعد وہ دعاؤں کے اندر کس طرح سے مشغول ہوتے ہیں یا دعا نہیں کرتے۔ آج انہی کے تعلق سے چند باتیں ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ دعا ایک اہم عبادت ہے، اور ہر عبادت کی روح دعا ہی سے ظاہر ہوتی ہے۔ جب انسان اللہ رب العالمین سے گریہ وزاری اور روتا ہے تو اللہ رب العالمین ایسے بندے سے کافی خوش ہوتا ہے اور اسے تمام چیزیں عطا کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب کا فرمان آ چکا ہے کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ ایک اور جگہ اللہ رب العالمین نے دعا کے تعلق سے ارشاد فرمایا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں ہر پکارنے والے کی پکار کو، جب کبھی وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں۔ اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ وہ میری بات مان لیا کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں، یہی ان کی بھلائی کا باعث ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدعاء هو العبادہ۔ یہ حدیث سنن ابو داود کی ہے۔ اس حدیث کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ یہ اس حدیث کے اندر ہمیں بتایا گیا ہے کہ یقیناً دعا ہی عبادت ہے، یعنی دعا کے ذریعے سے ہی انسان اپنی تمام چیزوں کو حاصل کر سکتا ہے۔ یہاں تک کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ یہ تقدیر جسے اللہ رب العالمین نے انسان کی پیدائش سے 50 سال پہلے لکھ رکھا ہے، اس کی تقدیر کے اندر بھی دعا کے ذریعے سے تبدیلی آ سکتی ہے۔ چنانچہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر۔ کوئی فیصلہ نہیں لوٹایا جاتا ہے مگر دعا کے ذریعے سے، اور عمر میں زیادتی نہیں کی جاتی ہے مگر نیکی کے ذریعے سے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی چیز تبدیلی آ سکتی ہے آپ کی عمر کے اندر تو وہ دعا ہے۔ دعا کے ذریعے سے آپ کی عمر کے اندر تبدیلی آ سکتی ہے۔ اللہ کے نزدیک دعا کرنے والے بڑے محبوب مانے جاتے ہیں۔
بہت ہی زیادہ پسندیدہ ہوتے ہیں، اس لیے اللہ رب العالمین سے ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ لیکن جو افراد دعا نہیں کرتے ہیں، دعا سے بھاگتے ہیں، گویا کہ وہ تصور کرتے ہیں ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ دوستو، ایسے افراد کے تعلق سے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من لم يدع اللہ یغضب علیہ، یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتا، اللہ کے سامنے گریہ وزاری نہیں کرتا، اللہ کے سامنے نہیں روتا، اللہ رب العالمین سے اپنی بخشش طلب نہیں کرتا، ایسے شخص کے اوپر پروردگار عالم ناراض ہوتا ہے، ایسے بندے سے اللہ رب العالمین خوش نہیں ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے زیادہ دعا کرنے کی کوشش کریں۔ دعا کرنے کے بہت سارے مواقع ہیں، ہم ان مواقع میں آج نہیں جانا چاہتے ہیں، بلکہ ایک چیز جو میں نے شروع میں بتایا کہ فرض نماز کے بعد جو لوگ کئی طرح کے پائے جاتے ہیں یا لوگوں کی کئی قسمیں ہو سکتی ہیں، ان کی طرف میں آپ کو اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی قسم جو نمازیوں کی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ سلام پھیرتے ہی فوراً وہ مسجد سے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے ہی امام ایک طرف سلام پھیرتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دوسری طرف کمپلیٹ نہیں کر پاتا ہے، ایسے ہی وہ فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں، ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، کدھر سے جگہ ملے کہ فوراً وہ نکل کر کے بھاگنا شروع کر دیں۔ پہلی قسم ایسے افراد کی ہے، ایسے نمازیوں کی ہے، میں بعد میں اس کے بارے میں آپ کے سامنے کچھ وضاحت کرتا ہوں۔ دوسری قسم ان افراد کی ہے جو سلام پھیرتے ہی فوراً بالکل کھڑے ہو جاتے ہیں اور سنت پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی بغیر کسی ذکر و اذکار کے، بغیر کسی ذکر کے، دعا کے، فوراً وہ کھڑے ہو جاتے ہیں سنت پڑھنے کے لیے۔ یہ دوسری قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ اور تیسری قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو بالکل باقاعدہ سلام پھیرنے کے بعد اطمینان سے بیٹھ جاتے ہیں، اطمینان سے بیٹھتے ہیں اور وہ انتظار کرتے ہیں کہ امام صاحب ہاتھ اٹھائیں اور ہم ان کے ساتھ آمین 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 کہتے رہیں۔ اور چوتھی قسم کے لوگ وہ ہیں جو پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپناتے ہوئے سلام کے بعد ان تمام دعا اور اذکار کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں جن اذکار کو پڑھنے کے لیے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے۔ آئیے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ان اقسام میں اگر ہم غور کریں تو ان میں سے پہلی تینوں قسمیں صحیح نہیں ہیں۔ کیونکہ پہلی صورت میں بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ لوگ کسی ایسی جگہ محبوس ہیں، کسی ایسی جگہ بند ہیں جو وہاں سے فوراً سلام پھیرنے کے بعد جیسے انٹرول ہوتا ہے یا دروازہ کھلتا ہے فوراً بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ چیز کسی طرح سے کتاب اللہ اور سنت رسول میں ثابت نہیں ہے۔ دوسری قسم کے لوگ وہ افراد ہیں جو فوراً اٹھ کر کے سلام پھیرتے ہی فوراً کھڑے ہو کر کے سنت پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ قسم بھی کسی طرح سے جائز اور درست نہیں ہے، کیونکہ سلام پھیرنے کے بعد فوراً کھڑے ہونا بغیر کسی اذکار کو پڑھے ہوئے یہ خلاف شرع ہے، خلاف سنت ہے، اس پر ہمیں عمل نہیں کرنا چاہیے۔ رہی بات تیسری قسم کی کہ نمازی صرف امام کے ساتھ دعا کرنے کے لیے بیٹھا رہے، یہ چیز ہمارے ہندوستان، پاکستان کے اندر یعنی بر صغیر کے اندر اکثر بیشتر مساجد کے اندر اس طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں، اور ہر شخص ایک دوسرے کو دیکھتا ہے کہ وہ بیٹھے امام کا انتظار کرتے ہیں کہ وہ کب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تاکہ ان کے ساتھ دعا کریں۔ اس درمیان میں وہ نماز کے بعد جو بھی اذکار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں وہ تمام اذکار کو لوگ نہیں پڑھتے ہیں۔ تو یہ بھی چیز کسی طرح سے درست نہیں ہے، کیونکہ قرآن و سنت سے اس کا دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ جہاں تک بات ہوتی ہے چوتھی قسم کی، تو چوتھی قسم ہی سب سے بہتر اور صحیح ہے، اسی کو ہمیں اپنانا چاہیے کہ وہ تمام کے تمام اذکار جو پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
ثابت ہے کہ یہ اذکار آپ فرض نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد پڑھا کرتے تھے، تو ان تمام اذکار کو ہمیں پڑھنا چاہیے، جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز سے سلام پھیرتے تو 3 بار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہتے۔ اسی طرح سے آپ پڑھتے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اس کے علاوہ رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اس کے علاوہ دوسری اور دعا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ اسی طرح سے ایک اور دعا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله ولا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون۔ ان دعاؤں کے علاوہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 بار الحمدللہ اور 33 بار اللہ اکبر پڑھتے تھے۔ اس کے علاوہ آپ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر پڑھ کر کے آپ اس کو 100 بار کہہ دیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من قرأ آیت الکرسی فی دبر کل صلاۃ مکتوبہ لم یمنعہ من دخول الجنۃ الا الموت۔ کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اس کو جنت میں داخل ہونے کے لیے کوئی چیز روک نہیں سکتی ہے سوائے موت کے، یعنی جیسے ہی انسان کی موت واقع ہوگی فوراً وہ شخص جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک دوسری اور روایت آتی ہے، اس روایت کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فلق کو اور سورہ ناس کو اور سورہ اخلاص یعنی ان تینوں صورتوں کو ہر نماز کے بعد ایک ایک مرتبہ اور مغرب کی نماز اور فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھنے کا ثبوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی دوسری دعائیں ہیں، ہم مزید اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتے، لیکن اگر ہمارا عمل ان دعاؤں کے اوپر ہو جائے تو بہت ہی اچھی چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اجر و ثواب ان دعاؤں کے اوپر ہے انشاءاللہ وہ سارے کے سارے اجر و ثواب ہمیں مل جائیں گے۔ آخری نقطہ میں آپ کے سامنے اور بھی بیان کر دینا مناسب سمجھتا ہوں، وہ نقطہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ مسجد کے اندر جب سلام امام پھیر دیتا ہے تو اس کے بعد اپنے انگوٹھے کو چومتے ہیں اور چوم کر کے اپنے آنکھوں پر لے جاتے ہیں، یا ہاتھ پہ سر رکھ کر کے یا نور یا نور یا نور اس طرح سے پڑھتے ہیں، یا اس کے علاوہ ایک دوسرے کے ساتھ سلام اور مصافحہ کرتے ہیں یعنی داہنی طرف یا بائیں طرف۔ تو اس طرح کی کوئی بھی چیز حدیث کے اندر یا قرآن کے اندر نہیں ملتی ہے، اس لیے یہ چیزیں بالکل غلط ہیں، ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو جو صحیح طریقہ ہے فرض نمازوں کے بعد دعائیں اور اذکار کے پڑھنے کا، وہ تمام طریقہ اللہ تعالی ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔